الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 یعنی 29 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق لكم، جی ہاں پہ پیش ہے، واؤ پہ زبر ہے اور آگے لام مشدد ہے۔ واؤ کو لام کے ساتھ ہم ملائیں گے، تو کیونکہ لام پہ شد ہے تھوڑا رک کے ہم ملائیں گے۔ ہو اس کے بعد ذال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے۔ پہلے تو ہم ذال کو بہت نرمی سے پڑھیں گے، اس کے بعد یا مدہ ہے، ذال کے آواز کو ہم کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ هو الذی خلق، خا پہ لام پہ قاف پہ تینوں پہ زبر ہے، تینوں کو بالکل نہیں کھینچنا، خا کی آواز کو اور قاف کی آواز کو موٹا کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ خلق هو الذی خلق لکم ما، لام پہ زبر ہے، کاف پہ پیش ہے، آگے میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے جو کہ مشدد ہے، تو ہم کاف کی آواز کو آگے میم مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، کیونکہ میم پہ شد ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے، اور ویسے بھی میم ساکن کے قواعد میں سے ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پھر یہاں پہ ادغام میں شفوی ہوتا ہے، یعنی میم کو ہم میم سے ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہے، تو یہاں پہ ہم میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے بھی، اور میم دوسرے میم پہ غنہ بھی کریں گے۔ خلق لکم ما، آگے الف ہے اور میم پہ زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، پہلے ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، پھر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خلق لکم ما، خلق لکم ما، یہ کاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ کاف باریک ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض، فا کے نیچے زیر ہے اور آگے لام ساکن ہے، تو فا کو ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ فی الارض، را ساکن سے پہلے ہمزہ پہ زبر ہے تو را پر پڑا جائے گا، اس کے بعد غاد ہے، غاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کے بعد آٹومیٹک ہم موٹی کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ لکم ما فی الارض، ما فی الارض جمیعا، جیم پہ زبر، میم کے نیچے زیر، آگے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ لیکن یا مدہ ہے، تو ہم نے میم کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے پہلے، اس کے بعد عین پہ دو زبر کی تنوین پڑھیں گے۔ فی الارض جمیعا، فی الارض جمیعا، تنوین کے بعد سا حروف اخفا میں سے، تو ہم یہاں پہ تنوین کے بعد کو ناک میں چھپا کر گنہ کرتے ہوئے پھر اگلا لفظ ادا کریں گے۔ جمیعا ثم، جمیعا ثم
سا پہ پیش ہے اور میم مشدد ہے. سا کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، لیکن کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جمیعاً ثم، جمیعاً ثم. اب میم کا زبر ہم نے سین کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ سین ساکن ہے. ثم، پہلے غنہ کریں گے پھر زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے. ثم، پہلے یہاں پہ سا ہے، یہاں پہ سین ہے. سا نرمی سے سیٹی کی آواز کے بغیر اور سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. ثم، آگے تا پہ زبر ہے اور واو پہ کھڑا زبر ہے. تا کو بالکل نہیں کھینچنا، لیکن واو کو ہم نے کھینچنا ہے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر بھی ہے، اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. یا یہاں پہ سائلنٹ ہے تو یہاں پہ الف مدہ کے قائم مقام جو کھڑا زبر ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اگلے حرف میں. پہلے حرف کے اینڈ میں الف مدہ یعنی کہ کھڑا زبر، اور دوسرے حرف کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد ہوگی، مد منفصل. اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جمیعاً ثم استوى إلى ثم استوى إلى لام کا زبر ہم آگے ملائیں گے کیونکہ سین مشدد ہے. ثم استوى إلى آگے سین پہ زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے اور میم کے ساتھ الف ہے، تو یہ ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ الف مدہ ہے لیکن ساتھ ہی ہمارے پاس اسی حرف میں حمزہ بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد ہوگی ایک ہی لفظ میں. حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو مد متصل، تو یہاں پہ اسے بھی ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے. ثم استوى إلى السماء، إلى السماء فسواهن. فا پہ زبر، سین پہ بھی زبر اور آگے واو مشدد. سین کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کو کھینچیں گے کیونکہ واو پہ کھڑا زبر ہے. فسواہن، فسواہن. ہا پہ پیش ہے، نون مشدد ہے. ہا کو ہم نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور نون پہ ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. فسواہن إلى السماء فسواهن 7 سماوات. سین پہ زبر، با ساکن. با حروف قلقلہ میں سے ہے، اگر حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کی آواز حرکت دے کے، جنبش دے کے ہلا کے پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم با کو ایسے ہی پڑھیں گے. 7 ان پہ زبر ہے، اسے کھینچنا بالکل نہیں ہے. 7 فسواہن 7. آگے سین پہ زبر ہے، میم پہ بھی کھڑا زبر، واو پہ بھی کھڑا زبر، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، صرف سین کو نہیں کھینچنا. سماواتن، سماواتن. جی تن جو ہے یہ تنوین ہے تا کے نیچے، اس لیے تن پڑھیں گے. یہاں پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، تو اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو ہم تنوین ختم کر کے زیر کی تا کو ساکن کریں گے تو وقف ہو جائے گا. 7 سماوات. تو اب ہم نے وقف کیسے کیوں کھینچ کے کرنا ہے، کیونکہ واو پہ کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور الف مدہ کے بعد اگر وقف ہم کریں اگلے حرف پہ تا کو ساکن کریں، عارضی سکون دیں، تو یہاں پہ مد عارض ہوگی.
تو اس لیے ہم وقف کو کھینچ کے کریں گے. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے تو مد عارض ہوتی ہے. تو وقف ہم کھینچ کے کریں گے مد ادا کرتے ہوئے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ واو پہ بھی زبر ہے، ہاں پہ پیش آگے پھر واو پہ زبر ہے. کسی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ با کے نیچے زیر، اب آگے کاف پہ پیش ہے اور لام مشدد ہے. کاف کا پیش ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کھینچنا کسی کو نہیں ہے. بِكُلِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یا ساکن سے پہلے شین پہ زبر ہے، یا لین ہے، اب اسے کھینچنا نہیں ہے. آگے حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں. دو زیر کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے. تو یہاں پہ غنہ شنہ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ ویسے ہی ہم اسے واضح کر کے تنوین کو بھی اور عین کو پڑھیں گے. شیئن علی لام کے نیچے زیر یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہو گیا. اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. شیئن علی اینڈ میں ہم نے وقف کرنا ہے. آیت آ رہی ہے، رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے میم کو وقف کرنے کے لیے ساکن کرنا ہے. اس کی تنوین ختم کر دینی ہے اور ساکن کر دینا ہے. تو یا مدہ کے بعد جب میم ساکن ہوگا، عارضی سکون آئے گا، تو یہاں پہ مد عارض ہم ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے. شیئن علیم وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. ہم اسے ریپیٹ کریں گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ قواعد کو سمجھ لیں، مدات کو سمجھ لیں. اگر سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.